نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ دیوبند و وہابیہ کی وہ کفریہ گستاخانہ عبارات آپ کے سامنے پیش کریں جن کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ علماء حرمین طیبین نے لگایا ہے۔ قسط اول میں آپ نے اشرف علی تھانوی کی کفریہ عبارت کو پوری تفصیل کے ساتھ سماعت کیا اور دیکھا بھی ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننتوی کی کتاب تحذیر الناس میں جو کفریہ عبارتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات بغور دیکھیں گے، سنیں گے اور اپنے آپ کو ان دیوبند و وہابیہ سے دور رکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع ہی کی طرف چلتے ہیں۔ تحذیر الناس میں قاسم ننتوی نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ دیکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام لوگوں سے افضل جاننا ہر اعتبار سے یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی کوئی امتی کتنا ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، وہ کسی نبی سے بڑھ نہیں سکتا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کے خلاف قول کرنا، کسی امتی کے عمل کو انبیاء کرام کے عمل سے بڑھا دینا، یہ گستاخی ہے اور کفر ہے۔ تو دیکھیے، آپ تحذیر الناس میں قاسم ننتوی نے لکھا ہے، عبارت آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھوں گا کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ لکھا ہے کہ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کفریہ عبارت ہے۔ یعنی امتی کے اعمال کو انبیاء کے اعمال سے بڑھ جانا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ کفری عقیدہ ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے دیوبند و وہابیہ کافر ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ دیوبند و وہابیہ اپنے ان کفریہ عقائد سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور ان کتابوں سے یہ عبارات ختم نہیں کرتے، اپنے ان اکابرین پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اعلان براعت نہیں کرتے، تو ہم ان کو کافر ہی کہیں گے، ہرگز مسلمان نہیں کہیں گے۔ آپ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ اب بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں کہ امت مسلمہ میں 73 فرقوں کا وجود آیا، یہ اسلام کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم چند عبارات ان کی اور پیش کریں گے، اس کے بعد دیگر موضوعات پر ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات ویڈیوز کو سنا کریں، دیکھیں، شیئر بھی کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کے پھندے میں آنے سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔